7 عادتیں رکھنے والی عورتیں زندگی میں کبھی کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ تو کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ 7 عادتیں کون کون سی ہیں جو کسی بھی عورت کو محتاجی سے بچا سکتی ہیں؟ محترم ناظرین، ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا اور سنا ہے کہ عورت کمزور اور نازک ہے اور شاید زندگی کے سخت فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، مگر یہ سچ کا صرف ایک رخ ہے، مکمل تصویر نہیں۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور باوقار ہے۔ عورت کی فطرت میں ایک ایسی خاموش طاقت رکھی گئی ہے جو شور نہیں کرتی مگر وقت آنے پر پہاڑوں جیسی مضبوطی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ بظاہر نرم دل دکھائی دیتی ہے مگر اس کے اندر ایک ایسی ریزیلینس یعنی لچک چھپی ہوتی ہے جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ ہر بار دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ آج میں رضوان اسلامک وائس کے مائک پر آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کا پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جسے جاننے کی خواہش تو ہر دل میں ہوتی ہے مگر اس کی گہرائی تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً ایسی عورتوں کو دیکھا ہوگا جس پر حالات کا سب سے سخت وار ہوتا ہے، جن کی زمین کئی بار پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہے مگر وہ ہر بار ٹوٹ کر بھی خود کو سنبھال لیتی ہیں۔ وسائل ختم ہو جاتے ہیں پھر بھی رزق کسی نہ کسی راستے سے ان تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر قسمت ان کا دامن چھوڑنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اصل وجہ کوئی اتفاق نہیں ہوتی بلکہ ان عورتوں کے اندر موجود کچھ خاص عادتیں ہوتی ہیں جو انہیں زوال کی تاریکی اور محتاجی کی ذلت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ دنیا عام طور پر یہ سمجھتی ہے کہ عورت تب مضبوط بنتی ہے جب اس کے پاس دولت یا ظاہری سہارا ہو، لیکن اصل طاقت ان خاموش عادتوں میں چھپی ہوتی ہے جو عورت کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہیں۔ یہ باتیں اسی عورت کے لیے ہیں جو واقعی زندگی میں جد و جہد کر رہی ہے اور دن رات ذمہ داریوں سے لڑ رہی ہے۔ یاد رکھیے، جب عورت کی عادتیں بدلتی ہیں تو اس کی سوچ بدلتی ہے اور جب سوچ بدلتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ 7 عادتیں رکھنے والی عورتیں زندگی میں کبھی کسی کی محتاج نہیں رہتی، جن میں سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ جب رات کا آخری پہر زمین پر اترتا ہے اور ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے تب وہ عورت نیند کی قربانی دے کر بیدار ہوتی ہے۔ یہ بیداری اس کے شعور کا بیدار ہونا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کو ضائع نہیں کرتی بلکہ اسے اپنے دل کی صفائی، سوچ کی ترتیب اور اپنی روح کی مضبوطی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اسی لمحے وہ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرتی ہے جو اسے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ وہ سیکھ لیتی ہے کہ مانگنا ہے تو صرف اپنے رب سے مانگنا ہے اور یہی احساس اسے لوگوں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب ایک عورت دن کا آغاز اس یقین کے ساتھ کرتی ہے کہ اس کا سہارا زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے تو پھر دنیا کی کوئی کمی اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ وہ کسی کے رویے یا انکار سے نہیں ٹوٹتی کیونکہ اس نے سحر کے وقت اپنے دل کو اس ذات سے جوڑ لیا ہوتا ہے جو کبھی رد نہیں کرتی۔ دوسری عادت، ایسی عورت جس کے دل میں شکر کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ وہ دراصل اپنی عزت نفس کی سب سے مضبوط حفاظت خود کرتی ہے۔ وہ زندگی کو شکایت کی نظر سے نہیں دیکھتی بلکہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی خیر تلاش کر لیتی ہے۔ حالات خلاف بھی ہوں تو وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی بلکہ اپنے اندر جھانک کر وہ نعمتیں گننا شروع کر دیتی ہے جو اب بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ ناشکری انسان کو کمزور اور محتاج بناتی ہے مگر شکر ایک ایسا سکون دیتا ہے جو انسان کو جھکنے نہیں دیتا۔ وہ دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ نہیں کرتی کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی کا سفر الگ ہے۔ تیسری عادت، ایسی عورت جو دوسروں کے زخموں پر مرہم بننا چاہتی ہے، دراصل وہ اپنے لیے ایک ایسی حفاظت
حفاظت بن رہی ہوتی ہے جو کسی ظاہری طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے، اس کی نرمی کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی بصیرت ہوتی ہے جو اسے یہ سمجھا دیتی ہے کہ کس لمحے کس کو سہارا دینا ہے۔ یہ عورت دینے سے گھبراتی نہیں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خلوص کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہی دی ہوئی محبت اور دعائیں اس کے گرد ایک ایسا حصار بنا دیتی ہے جہاں تنہائی بھی اسے کمزور نہیں کر پاتی۔ ایسی عورت کو ذلت چھو نہیں سکتی کیونکہ وہ دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنتی ہے، اور جو آسانیاں بانٹتا ہے اس کے لیے راستے خود بخود آسان کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی عادت، ایسی عورت جو خود سے نظریں نہیں چراتی۔ دراصل وہ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ دوسروں کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ دن بھر کی ذمہ داریوں کے بعد جب وہ تنہائی میں بیٹھتی ہے تو وہ خود سے سچ بولنے کی ہمت رکھتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بہانے نہیں بناتی اور نہ دوسروں پر الزام ڈالتی ہے بلکہ اپنے اندر جھانک کر اپنی اصلاح خود کرتی ہے۔ وہ جان جاتی ہے کہ اصل جنگ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے نفس اور اپنی کمزوریوں سے ہے۔ اسے کسی کے سہارے یا تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ہر دن خود کو تھوڑا بہتر بناتی ہے اور اپنے فیصلوں میں پختگی لاتی ہے۔ یہی طاقت اسے ہر اس جگہ مضبوطی سے کھڑا رکھتی ہے جہاں عام لوگ بکھر جاتے ہیں۔ پانچویں عادت، وہ عورت جس کی زبان اور دل میں دو رنگی یعنی منافقت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی عزت کا ایسا قلعہ تعمیر کر لیتی ہے جسے کوئی فریب ہلا نہیں سکتا۔ اس کے لیے سچ بولنا کوئی حکمت علمی نہیں بلکہ ایک اندرونی عہد ہوتا ہے، اسی لیے اس کے الفاظ سیدھے دل تک اترتے ہیں۔ ایسی عورت کو بار بار صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا کردار خود اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اصول نہیں چھوڑتی اور یہی استقلال اسے اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ چھٹی عادت، ایسی عورت جو پاکیزگی اور حلال کو ترجیح دے کر سکون خرید لیتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو وقتی فائدوں کی زنجیروں سے آزاد کر لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر چمکتی چیز سکون نہیں دیتی، اسی لیے وہ راستہ چلتے وقت آسانی نہیں بلکہ سچائی کو دیکھتی ہے۔ ایسی عورت کم میں بھی مطمئن رہنا سیکھ لیتی ہے اور دوسروں کی آسائشیں دیکھ کر بے قرار نہیں ہوتی۔ جب وہ اپنے لیے صاف اور حلال راستہ چنتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رات کو بغیر کسی بوجھ کے پرسکون نیند سوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی عزت کو وقتی فائدے پر قربان نہیں کیا ہوتا۔ ساتویں عادت، ایسی عورت جو ٹوٹنے کے بجائے اپنے رب سے سچے دل سے جڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو پہچان چکی ہوتی ہے۔ جب حالات اس کے گرد دیواریں کھڑی کرنے لگتی ہیں اور امیدیں دھندلی پڑنے لگتی ہیں تب وہ عورت بکھرنے کے بجائے اندر سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کا رد عمل چیخ و پکار نہیں بلکہ خاموشی، صبر اور ایک گہرا یقین ہوتا ہے۔ اس کا بھروسہ انسانوں پر نہیں رہتا کیونکہ وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ انسان بدل جاتے ہیں اور وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جس رب سے اس کا تعلق جڑ جائے وہاں محرومی آخری فیصلہ نہیں ہوتی۔ وہ شکایت نہیں کرتی بلکہ دعا کو اپنی طاقت بنا لیتی ہے، اور پھر وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جو حالات اسے کمزور کرنے آئے تھے وہی اس کی طاقت کی دلیل بن جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عورت محتاجی کی ذلت سے نکل کر خود انحصاری کی دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ جب ایک عورت اپنے دن کا آغاز شعور، دعا اور بہترین پلاننگ سے کرتی ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا خوبصورت نظام پیدا ہوتا ہے جو اسے کبھی بکھرنے نہیں دیتا۔ یہ تمام عادتیں مل کر ایک ایسی عورت کو جنم دیتی ہے جو صرف جیتی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو دنیا کے لیے ایک روشن مثال بنا دیتی ہے۔ وہ خاموشی سے ثابت کرتی ہے کہ اصل طاقت شور مچانے میں نہیں بلکہ ایک پاکیزہ کردار
کردار میں ہوتی ہے، اور جب کردار مضبوط ہو جائے تو پھر کوئی بھی حالات اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کو رضوان اسلامک وائس کی یہ خصوصی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس باکس میں یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ستار ضرور لکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی رضوان کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔